حضور میں نے آغاز کہیں اور سے کرنا تھا مگر وہ میرے ذہن میں نہ، ان کا مصرع ایک دم سے جا کے لگا. حضور بغض علی کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک. دیکھیے ہم جب بطور طالب علم فقہ کی کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہیں، بڑا سادہ سا کر کے میں اس مفہوم کو پہنچانا چاہوں گا، بس 2-1 منٹ کی بات پھر اپنے مضمون سے متصل ہو جائے. حضور یہ جو نجاستیں ہیں نا اور طہارتیں، سادے ترین لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ 2 قسم کی. توجہ فرما رہے ہیں، یہ 2 قسم. ایک ہوتی ہے طہارت، طہارت حقیقی، ایک ہوتی ہے طہارت، طہارت عارضی. یعنی اس سے زیادہ سادہ کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا، جو میں طالب علمانہ سے کوشش کروں. اسی طرح نجاست ہوتی ہے نجاست حقیقی اور نجاست ہوتی ہے نجاست عارضی. توجہ ہے جی. حضور نجاست عارضی کیا ہے؟ وہ نجاست جو آپ کے جسم پہ لگ جائے، لہو لگ جائے، پیشاب لگ جائے، کوئی ایسی چیز، یہ نجاست بڑی چھوٹی نجاست، اسے کہتے ہیں نجاست عارضی. اس کا علاج ہے طہارت عارضی. مگر اگر نجاست نجاست حقیقی ہونا تو وہ طہارت عارضی سے دور ہوتی نہیں، اس کے لیے طہارت حقیقی کی ضرورت ہوتی. بات پہنچ رہی ہے جی. نجاست عارضی کیا ہے؟ لہو جسم پہ لگ جائے، پیشاب لگ جائے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو دور کرنے کے لیے طہارت عارضی کی ضرورت ہے. اب طہارت عارضی کیا ہے؟ پاک پانی. آپ پاک پانی لیں، اس پہ ڈالیں، اب چاہے آپ زمزم لے کے ڈال لیں تو وہ دور ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے. مگر اگر نجاست نجاست حقیقی ہو، توجہ ہے جی، اسے طہارت عارضی دور کرے گی ہی نہیں، ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے. اور نجاست دائمی یا نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کفر کو، شرک کو. اس کے لیے دوسری طرف طہارت حقیقی چاہیے. توجہ ہے جی. حضور دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے نجاست، وہ پانی لے صاف کر لیں، لے جی طہارت عارضی نے نجاست عارضی کو صاف کر لیا. مگر اگر کوئی ہو ہی کافر، اسے لے جائیں پاک ترین پانی میں غوطے دیتے رہیں. چلے میں تھوڑا سا دوسرے انداز میں، اسے کعبے کی چھت پہ لے جائیں، خادم حرمین شریفین اپنے مقدس ہاتھوں سے آب زمزم سے سارا دن اسے نہلائے، وہ رہے گا نجس کا نجس ہی، کیونکہ نجاست نجاست حقیقی ہے. آپ اسے غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیں، اگر وہاں گرے گرے وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہی نام گرامی ختمی مرتبت اس کے لیے زبان سے نکلے گا، حضور جسم گندگی پہ کیوں نہ پڑا رہا، اللہ اسے طہارت حقیقی سے سرفراز کر دے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت اسے اس نجاست کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے طہارت حقیقی عطا کر دے گا. سوچئے گا خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں، جیسے کہے گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سوچے کتنی طہارت حاصل ہوگی اس میں مصطفیٰ کہ ساری نجاست حقیقی غائب ہو گئی. کتنا پاک ہوگا اس، توجہ کرو تو لطف آ جائے گا. سوچئے جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے لاموں کا لامی یا علی تموں کا تم. یا علی
توجہ فرما رہے دوستان عزیز، حضور خدا ہی بہتر جانتا کتنی طہارت حاصل ہے، کیا شان طہارت ہے معصومین کو حاصل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ان کا بغضی وہ ہمیشہ نجاست کے کوڑے پہ ہی پڑا رہے، اسے طہارت ہے ہی معصومین کے ساتھ۔ حضور انسان کی تخلیق میں نجاست موجود ہے، یہ دنیا میں آتا ہے جس نے احسان کر کے اسے جنا ہے یہ اسے ہی نجس کر دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ یہ انسان ایسا ہے جس نے احسان کر کے جنا ہے یہ اسے محتاج غسل کر دیتا ہے، جب مرتا ہے اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ جو غریب چھو لے اس پہ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی نجاست ہے، اس کی انتہا میں بھی نجاست ہے، اگر بیچ میں بھی طاہرین کا دامن نہ پکڑے تو ساری زندگی نجس ہی نجس۔ لہٰذا معصومین سے خود کو وابستہ کرنا چاہیے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سلامت رہی۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، ایسا ہی ہے جی موضوع ذہن میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کل ہم نے کافر کے اوپر بات کی، اجازت دیتے ہیں آگے بڑھ جائیں حضور۔ کافر کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ تو رسول ہی نہیں۔ اب کیا کروں گا؟ میں انہیں مار دوں گا، میں عذاب بھیجوں گا؟ نہیں، ان سے کہیے قل، حبیب آپ ان سے کہہ دیں، قل حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اللہ کی شان ہے، میں نے عرض کیا یہ آیت علی کی پسندیدہ آیت ہے، لہذا آیت کے ایک ایک لفظ سے لطف لینا چاہیے۔ کل ہم نے کفرو سے لطف لیا تھا، اجازت دیتے ہیں ذرا لفظ کل سے نہ لطف لے لیں حضور۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، ان سے کہہ دے بینی و بینکم، تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، مگر میں نہیں کہوں گا، حبیب تو کہہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے نا حضور؟ قل حبیب آپ ان سے کہیے، حضور کمال نہیں ہو گیا؟ یہ ہے وحی الہی، اس کا ایک ایک لفظ خود میں ہدایت رکھتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیے گا، اس کا ایک ایک لفظ باعث ہدایت ہے۔ ہم خطیبوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں لمبی لمبی تمہیدیں باندھنا پھر جا کے نتیجہ دینا، وحی الہی کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک لفظ میں احقاق حق کر دیتا ہے، ابطال باطل کر دیتا ہے، ایک لفظ باطل عقیدوں کو اکھاڑ دیتا ہے، حق کے عقیدوں کو منوا لیتا ہے۔ یا اللہ عجب ہے، یہ قرآن میں جگہ جگہ کل لگا ہے، یہاں پر بھی قرآن پڑھے ہوں گے، مسجد میں پڑھے ہوں گے، ہر طرف پڑھے ہوئے ہیں، یہ جگہ جگہ قرآن میں جو لفظ کل آیا ہے جوانوں، اس کا مخاطب کون ہے؟ اللہ کس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ کل کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے بول دیں، کہہ دیں، فرما دیں۔ یہ اللہ قرآن میں جو جگہ جگہ لفظ کل ہے یہ کس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے؟ کہہ دیں، فرما دیں۔ آپ جا کے کسی مکتب کا ترجمہ دیکھ لیں، نیچے نا مترجم نے لکھا ہوگا فرما دیں، بریکٹ میں لکھا ہوگا اے میرے حبیب، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مصطفیٰ۔ آپ ہیں مکتب تشیع، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ لفظ کل کے نیچے اپنے امام معصوم کا نام لکھ دیں، یا مکتب خلافت کا ترجمہ ہو تو وہ کسی خلیفہ راشد کو بریکٹ میں لے آئیں، نہیں۔ آپ میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں قرآن میں لفظ کل موجود ہے پوری امت کا اتفاق ہے
کہ اللہ نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے ان سے فرما دیجئے، حبیب ان سے کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب ہے ساری امت، میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پیچھے کھڑے ہوئے دوست سب دوست میرا ساتھ دیں گے، قل حبیب ان سے کہہ دے۔ اس کا مطلب ہے پوری امت کا اتفاق ہے کہ جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں آئے اس کا مخاطب ہے مصطفیٰ۔ باقی میسج آپ کے اور میرے لیے ہے، لا اسألوکم یا ایھا الکافرون ان کنتم تحبون اللہ، باقی میسج انسانیت کے لیے، مگر قل کا مخاطب مصطفیٰ ہے۔ شیعہ سنی دوستو ایمان سے بتاؤ، آج بھی جب آپ جا کر قرآن کھولتے ہو جگہ جگہ لفظ قل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ قل جگہ جگہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ چاروں قل پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے یہ جتنی آیتوں کے ساتھ لفظ قل لگا ہے یہ آج کی تاریخ میں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ جائیے چاہے حجت الاسلام سے پوچھئے، چاہے شیخ اسلام سے پوچھئے، چاہے آپ شیخ الحدیث سے پوچھئے، تمام امت کے علماء سے پوچھئے، یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل لگا ہے یہ آج ویلڈ ہیں کہ نہیں؟ یہ آج جائز ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اگر بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دینا۔ حضور تعجب کی بات ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا مصطفیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا، ہمیں تو بتایا تھا مصطفیٰ فوت ہو گئے، ہم تو آج بھی قرآن کھولیں، قرآن تو آج بھی کہہ رہے ہیں قل حبیب ان سے کہہ، قل حبیب ان سے کہہ۔ پیچھے کھڑے ہوئے دوست جہاں تک باہر ہو عقیدہ مل جائے میرا ساتھ دینا۔ دنیا نے کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے، ہم تو آج بھی قرآن کھولیں تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے قل حبیب ان سے کہہ دے، قل حبیب ان سے کہہ دے۔ ماننا پڑے گا محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جو آج بھی مخاطب قرآن۔ سلامت سلامت یا علی یا علی۔